evening and welcome to Tonight with Faria. مریم نواز اور نواز شریف کا مستقبل کیا ہوگا؟ Let's take a look at headlines tonight. قومی اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان گرما گرمی. وفاقی وزیر فیصل واڈا نے نواز شریف پر سندھ کا پانی چوری کرنے کا الزام لگا دیا. اپنی چوری چھپانے کے لیے دوسروں کو چور کہتے ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا جواب. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی سزا معطلی کے خلاف نیب اپیل کی سماعت میں سپریم کورٹ کے اہم ریمارکس. کیا سپریم کورٹ میاں نواز شریف اور مریم نواز کی سزا بحال کر دے گی؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی صداقت علی عباسی سے، رہنما مسلم لیگ نون رانا افضل خان سے اور سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر سے. And a very warm welcome to the show. تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان محاذ آرائی الیکشن کے بعد بھی جاری ہے اور اس کی جھلک پارلیمنٹ میں ہمیں بار بار نظر آتی رہتی ہے. آج بھی قومی اسمبلی میں کرپشن اور احتساب کے معاملے پر اپوزیشن اور حکومتی اراکین کے درمیان خوب گرما گرمی ہوئی. ایوان میں چور چور کے نعرے لگتے رہے. وفاقی وزیر فیصل واڈا نے سابق وزیر اعظم نواز شریف پر کرپشن کے ساتھ ساتھ سندھ کا پانی چوری کرنے کا بھی الزام لگا دیا. لیٹس واچ فیصل واڈا. کہ آپ کی دور حکومت کے اندر نہ کہ پاکستان کے اندر ہر ادارے میں چوری ہوئی ہے، وہاں پانی کی چوری بھی آپ ملوث ہے اس کے اندر ڈائریکٹلی، جس کے اندر آپ نے ٹیلی میٹرز کو وربل آرڈرز کے تحت بند کرایا گیا ہے. میں اپنی کسی بات پہ پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ آپ کی پارٹی نون لیگ کے ٹائم کے اوپر ہر ادارے کے اندر ہر چیز کے اندر چوری ہوئے، چوری نہیں ہوئی، ڈاکہ ڈلا ہے. اور آپ اگر غیر پارلیمانی کام کریں گے تو غیر پارلیمانی زبان بھی استعمال ہوگی اور غیر پارلیمانی ایکشن بھی ہوں گے آپ کے اوپر، اور ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو. اتنا جذباتی انداز دیکھا تو فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا. لیٹس واچ ہم. آج دائیں بائیں دیکھ لیں، میں سب دیانتداروں کو جانتا ہوں، ان کی دیانتداری بھی جانتا ہوں. آپ نے الزام لگانا ہے، الزام لگائیں، مجھ سے شروع کریں. میری کابینہ کے لوگ یہاں بیٹھے، باقی کابینہ کے لوگ بھی ہیں. کوئی کرپشن کے الزام ہماری حکومت پر لگے، میں حاضر ہوں. پرائم منسٹر آ کر الزام لگائے، ہاؤس کی کمیٹی بنائیں، اسپیشل کمیٹی بنائیں، اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجیں. آپ نے اس کے بعد چور کہا، میں آپ کو آپ کے والد کو چور کہوں گا. یہ میری بات سن لیں. سابق وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ نے کہا کہ تحریک انصاف اپنی کرپشن چھپانے کے لیے دوسروں پر الزامات لگا رہی ہے. لیٹس واچ ہم ایز ویل. یہاں آپ کو بٹھایا گیا ہے جعلی مینڈیٹ کے ذریعے سے، لیکن آپ کو پھر جو ہے یہ بیہیو کرنا ہوگا. علیم خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا. پرویز کھٹک صاحب کے خلاف انکوائری چل رہی ہے، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. میٹرو پشاور جو ہے اس کا 30 ارب سے 80 ارب پہ پہنچا دیا، اس کی انکوائری ہو رہی ہے، کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. آپ کی یہ کرپشن کی کہانیاں اور وہ غیر ملکی ایجنڈا جس کو آپ اس ملک پہ مسلط کرنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا ہے، اگر پھر ہم ان باتوں پہ بات کریں گے تو پھر آپ کو یہ بہت ناگوار گزرے گی. رانا افضل خان صاحب, thank you so much for joining us on the program. نون لیگ بار بار یہ کہتی ہے کہ آپ نے بھی کرپشن کی ہے, لیکن کرپشن کا جواب میں یہ کہنا آپ نے بھی کرپشن کی ہے, حساب کیوں نہیں لیا پھر ان کا؟ دیکھیں کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت میں کرپشن ہوئی ہے یا جو بھی ہوا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے. آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی کیس نہیں بنایا, جتنے بھی کیس نیب میں چل رہے ہیں وہ تو سابقہ حکومتوں نے بنائے ہیں. تو سابقہ حکومتیں کون سی تھی؟ وہ ہم لوگ تھے, ہم لوگوں نے وہ کیس بنائے, تو اس کا مطلب ہے ہم بھی احتساب کر رہے تھے. لیکن جو آپ نے کلپس آج دکھائے ہیں, یہ ایک میں اب کیا لفظ استعمال کروں, بدماشی کا لفظ استعمال کروں, گنڈا گردی کا لفظ استعمال کروں, ان حربوں سے ہمیں خاموش کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا, اور آج اس کی مثال آپ نے دیکھ لی. ہمارے پاس کس کو بدماشی کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ جو ابھی فیصل واڈا صاحب نے 3 کلپس چلائے ہیں, اس میں آپ کے فیصل واڈا صاحب کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس میں تو ہم فارمر پرائم منسٹر کا بھی کلپ چلایا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی چلایا ہے.
بالکل میں آپ نے سنے ہیں ان کا جواب الجواب. اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کا ماحول پیدا ہو جہاں ان کی نااہلی جو ہے وہ چھپی رہے اور یہ ہمارے اوپر الزامات لگاتے رہے, ہمیں گالیاں نکالتے رہے, یہ چیز نہیں چلے گی اور نہ ہم چلنے دیں گے. ہمارے پاس اس کرپٹ ٹولے کے بارے میں اتنا مٹیریل ہے کہ ہم ان کو صاحب اگر کوئی انفارمیشن ہے وہ لے کر آ جائیے, آپ کے ساتھ سب لوگ کھڑے ہوں گے. اوکے, بٹ یہ کہنا کہ میں آپ کو کرپٹ کہوں گا, آپ کے والد کو کرپٹ کہوں گا, اگر کرپٹ ہیں تو بتائیں وہ کرپٹ ہیں, ان کے خلاف ایکشن لیں. یہ تو دھمکی ہو گئی کہ آپ کو کہوں گا کرپٹ, آپ کے والد کو کہوں گا. یہ دھمکی, انہوں نے بھی کوئی کرپشن کا پروف نہیں دیا, انہوں نے بھی کرپشن کا الزام لگایا ہے اور یہ الزام در الزام بات چل رہی ہے. یہ ماحول کو خراب کر رہے ہیں. لیکن یہ اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم خاموشی سے ان کی باتیں برداشت کر لیں گے, ہم نہیں کریں گے. ہمارے پاس اتنا مٹیریل ہے کہ ہم ان کو ننگا کر کے کھڑا کر دیں گے. مراد سعید نے بھی بات کی, وہ مراد سعید کی بھی بات سن لیں. لیٹس واچ مراد سعید. جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ان کا احتساب ہوگا, کوئی نہیں روک سکتا. میں کہتا ہوں روک سکتے ہو تو روکو. آپ جناب اسپیکر, جس نے پاکستان کے اداروں کو پامال کیا ہے ان کا بھی احتساب ہوگا. میں کہتا ہوں کہ روک سکتے ہو تو روکو. پاکستان کے نوجوانوں کو آپ نے بے روزگار بنا دیا. میں کہتا ہوں ان کو روزگار دیں گے. روک سکتے ہو تو روکو. کسی کے اوپر اگر پرائم منسٹر اپنی ایک سپیچ کرتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ ملک کے اندر 40-50 چور جو ہیں ان کو اگر ہم جیلوں کے اندر ڈالیں, تو ایک چیز تو میں پوچھوں گا کہ جب ہم نے کسی کا نام نہیں لیا, چوروں کو تو بندہ جیل میں ڈالتا ہے نا, ان کو ہار تو نہیں پہنا تھا, تو چوروں کو تو جیل میں ہی ڈالیں گے. رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو احتساب کی بات کر رہے ہیں, آپ کی بات تو نہیں کریں. ہم بھی جب کہتے ہیں کوکین والے لوگ آ گئے ہیں, ہم جب کہتے ہیں شہد کی بوتلوں والے لوگ آ گئے, ہم جب کہتے ہیں ناجائز بچوں والے لوگ آ گئے, تو یہ اپنی طرف کیوں لے جاتے ہیں؟ یا اوکے سر, چلیے میں اب اس کی میں تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتی, بٹ صداقت عباسی صاحب if you want to comment to that. بہت شکریہ. اخلاقی طور پہ اتنا یہ دیوالیہ ہو چکے ہیں. اب ان کی باتیں سنیں, کتنے سینئر آدمی ہیں. آپ لوگ دیوالیہ نہیں ہو چکے, ان باتوں سے الزام کسی لگاتے ہیں. ذرا رانا صاحب آپ نے بات کر لی ہے نا, آپ نے جو بات کرنی تھی, جن چیزوں کا آپ نے نام لیا, باتوں کا جواب دیا. نا ہم کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو سزا ہوئی ہے اور وہ سزا ان کو ضمانت پہ باہر ہیں. شہباز شریف جیل کے اندر ہے, باقی بچے ان کے بھاگے ہوئے ہیں. ان کا وہ وزیر جو بھی تھا خزانہ, وہ ملک کو ڈبو کے خود بھاگے ہوئے ہیں. ان کی باتیں سنیں. کیسز آپ کو پیپلز پارٹی نے بنائے یا اس نیب نے بنائے جن کو آپ نے چوز کیا اور آپ نے قانون پہ 10 سال حکومت کی. باتیں کرتے وقت ہم قوم کی بہتری کی بات کر رہے ہیں. آج معیشت ڈوبی ہوئی ہے, پی آئی اے ڈوبا ہوا ہے, ریلوے ڈوبا ہوا ہے, سٹیل مل ڈوبا ہوا ہے, بجلی کا یہ ظالموں نے 1200 ارب کا خسارہ چھوڑ کے چلے گئے, گیس کو خسارے میں چھوڑ کے چلے گئے, لوگوں کے پیسے دینے کے, تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں, جھوٹے چیک جو ڈس آنر ہو رہے ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے. ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں, ایک قوم کا ایشو بتا رہے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ آج جو عمران خان کو جا کے جگہ جگہ مانگنا پڑا ہے وہ ان ظالموں چوروں کی وجہ سے مانگنا پڑا ہے. اور یہ باتیں کرتے ہیں کسی کے جائز و ناجائز بچے. ہمیں نہیں پتا مریم کی کیا کہانی ہے سر, پلیز نہیں, پھر ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا, میں یہ بات نہیں کرنا انہوں نے کسی کا نام نہیں انہوں نے جو اشارہ کیا ہے وہ مجھے پتا ہے. ہمیں یہ بھی, میں اس سے میں تہذیب کے دائرے سے بات نہیں آپ ان کے کیسز سے بات کریں. میں تو بات کر رہا ہوں, کہانیاں کسی کی ظالم اور چور کہا, یہ بد کردار لوگ ہیں. ایز اے وومن آئی اسٹرانگلی کنڈم دیٹ. نہیں سر, مجھے یہ بتائیں اتنے سینئر پولیٹیشین ان کو یہ بات کرتے, میں نہیں کرتا. چلے میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں, شخص کی ہم فریہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ ایک کو پرسنل اٹیک کریں گے, آپ کی ساری کہانی چاہے وہ عائشہ عہد ہے یا کوئی اور ہے, بہت کہانیاں آ سکتی نا. آپ کس طرح سے کیا کہانیاں سنی سر, کسی کے کو آپ کہہ دیں گے, کسی عورت کو کہہ دیں گے تمہاری کہانیاں سنی, یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کیوں باتیں, انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا, لیتے تو میں ان کو نہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا. مجھے بھی پتا ہے کہ کس کی بیٹی کس سے بھاگ کے چلے گی. چلے اب یہ بات ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اس کو نہیں کرنی چاہیے. میں قوم کے ایشو پہ رو رہا ہوں. پلیز سر, کس طرح کی باتیں مجھے پتا ہے پھر یہ کون سا والا کب پلیز I really condemn this sir. پلیز رانا صاحب کیا ہو گیا آپ نہیں, مجھے بتائیں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں, ہم قوم کی لوٹی ہوئی دولت
آج معیشت سندھ میں بچے روٹی کے بغیر کھانے کے بغیر مر رہے ہیں. رانا صاحب پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ لوگ لوٹ کے چلے گئے, $18 چھوڑ کے گئے ہیں, کرپشن پہ اگر بات ہوتی ہے, $18 چھوڑ کے گئے ہیں, کی بات کوئی کریں, حیا ہوتی تو مینج کرتے. 18 ارب آج تک کوئی نہیں چھوڑ کے گیا. جن کھا گئے وہ بھی اپنا آپ کا وہ اسحاق ڈار لے کے چلا گیا. رانا صاحب آپ کو جواب یہ کوکین شوکین کی باتیں کریں گے تو پھر وہ گھر سے بھاگنے والی باتیں بھی ہوں گی. $18 ارب کے ریزرو میں چھوڑ کہہ کے رہا گئے ہوں آپ ہیں, بات ٹیکس کریں, کلیکشن کو دگنا کر کے گئے ہیں. آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, اس طرح کی باتیں کوئی نہیں سنے گا آپ سے. I think I'll $18 request both the ارب چھوڑ gentlemen کے to گئے please ہیں be اور careful. ٹیکس ہم کلیکشن کو نیشنل دگنا ٹیلی ویژن کر پہ کے گئے ہیں, ہیں. تمام لوگ آپ سے سیکھ رہے ہیں ہم کس طرح کی بات کریں. 18 ارب والا جھوٹ بول رہے ہیں, میں سن لوں گا, لیکن جو اسد باقی عمر باتیں سے کر رہے ہیں وہ میں پوچھیں. نہیں سنوں گا آپ کی. آپ اسد عمر سے پوچھیں. اسد عمر بھی یہاں پہ ہیں, میں بھی یہاں پہ ہوں, میں اور حکومت ٹیکس کا کلیکشن نمائندہ, ہم میں نے حکومت دگنی کا کی ہے. ریپرزینٹیٹیو ہوں, یہاں ریپرزینٹ کرنے آیا ہوں. آپ اپنی بات کریں, میں اپنی بات کروں گا. یہ جو ذاتی باتیں کریں گے تو آپ کے بہت ساری کہانیاں ہیں. اگر نہیں آپ ہمیں برداشت چور کرتے کہیں گے دونوں سے ہم request آپ ہے کو کہ بد کردار let's keep کہیں it گے. on the issues. رانا صاحب ہم آپ کو چور نہیں کہتے, ہم آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو اس کیسوں پہ سزا ہوئی ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب پہ کسی کیس میں بھی سزا نہیں ہوئی, کر رہا ہے ملک میں. کسی کیس میں سزا نہیں ہوئی. سنیں, ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ کوئی چوری ثابت نہیں ہوئی. رانا صاحب ملک میں مارشل لا نہیں ہے, عدالتیں آزاد ہیں, جائیں جس عدالت سے مرضی جو انصاف لے کر آئیں. میاں نواز شریف کو کرپشن کے کیسز پہ روز وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں. مجھے ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی, کوئی Sir, کرپشن let ثابت me نہیں. just add نہیں لکھا ہوا, اسی cocaine لیے کا جیل میں نام, بند ہے. cocaine is an illegal substance. یہاں پہ بچے بھی دیکھتے ہیں پروگرام, اور لوگ بھی دیکھتے ہیں. میں اس دیکھیں نا, قسم ان کی کی عمر وہ بدل ہے. چیزیں جو illegal ہیں, جو کہ غلط ہیں, جن کا بہت نقصان ہے معاشرے کو, میں ایسے ان کا رینڈملی نام کسی بھی چیز کا نہیں لینا چاہیے. ایشوز کے اوپر آ جائیے. عرفان قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے کیس میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹرانسفر. اینڈ ویلکم بیک. مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک جانب احتساب عدالت میں ریفرنسز کی سماعت جاری ہے, تو دوسری جانب سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے میاں نواز شریف اور مریم نواز کی سزا معطل کرنے کے فیصلے کے خلاف نیب کی اپیل میں بھی کارروائی آگے بڑھ رہی ہے. کل اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے بہت ہی اہم ریمارکس دیے. لیٹس ہیو اے لک. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا, عدالت عالیہ ضمانت کی درخواست کا فیصلہ کرتے ہوئے کیسے کہہ سکتی ہے کہ اسے مقدمات کے شواہد ناقص لگے ہیں. عام مقدمات میں ہائی کورٹس ماتحت عدالتوں میں چلنے والی کارروائی میں ان کی طرف سے دیے گئے فیصلوں کے حقائق میں نہیں جاتی. سپریم کورٹ کو سابق وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ یہیں پر کرنا چاہیے تھا اور اس مقدمے کو ٹرائل کورٹ میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا. یہ ثابت کرنا تھا کہ لنڈن فلیٹس جائز آمدنی سے خریدے گئے, پیسے کوئی درختوں پر تو نہیں لٹکتے تھے کہ انہیں توڑ کر اثاثے بنا لیے. کیوں نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا جائے. عرفان قادری صاحب, کتنے اہم ریمارکس ہیں یہ چیف جسٹس کے, اور جو ان کا متن ہے, کیا یہ ٹھیک بات ہے کہ اس طریقے سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہائی کورٹ کو؟ دیکھیں, یہ جو پاناما کیس ہوا تھا, اس میں سپریم کورٹ نے خود بہت ساری آبزرویشنز دی تھی اور انہوں نے ان رائٹنگ دی تھی, اور چیف جسٹس صاحب نے یہ جو چند الفاظ جو کہے ہیں لاسٹ ہیئرنگ میں, وہ ان رائٹنگ بھی نہیں ہے, وہ تو انہوں نے ویسے ہی ریمارکس دیے ہیں. تو اس طرح کے ریمارکس کو اگر قانون کے پیرائے میں دیکھیں تو اس طرح کی آبزرویشنز اور ریمارکس جو ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ illogical بھی ہیں, irrational بھی ہیں, اور اس کا دور دور کا تعلق جو ہے وہ قانون سے نہیں ہے. اسی لیے سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا تھا پاناما میں 5 ججز, 3 ججز, 2 ججز, تو ان کو اینڈ میں کہنا پڑا تھا کہ یہ ہماری ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ تھی, اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں کہا, اور احتساب عدالت جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے ان سے متاثر ہو کر نہیں کرے گی, ان سے بالکل وہ متاثر نہیں ہوگی اور انڈیپینڈنٹلی اپنا فیصلہ کرے گی. اور اگر لکھ کے ایک فیصلہ جس میں کہ کئی 100 صفحے لکھ دیے گئے اور اس کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اس کا اثر آپ نہیں لیں گے, تو اس طرح کے ریمارکس جو جج صاحبان دیا کرتے ہیں جو کہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتے اور جو کہ ریشنل بھی بظاہر نظر نہیں آتے, بظاہر ریزنیبل بھی نظر نہیں آتے, تو وہ ایک
टेंटेटिव रिमार्क्स हैं, उनकी कोई वक़्त नहीं है। कानून से मुताबिकत क्यों नहीं रखते? हाँ, कौन से कानून से क्लैश कर रहा है, कौन सा वाला नुक्ता? बहुत अच्छा सवाल आपका है ये कि कौन से कानून से ये क्लैश करता है। सबसे पहले तो कौमी एहतसाब जो ऑर्डिनेंस है उससे क्लैश करता है। उसके तहत तमाम जो मुकदमे हैं वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में एहतसाब अदालत में चलेंगे। ट्रायल कोर्ट एहतसाब अदालत है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब के ये अल्फाज जो है जिसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट के तौर पे देखना चाहते हैं, वो डायरेक्ट खिलाफ वर्जी है उस कानून की जिसकी पासदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने हलफ उठाया हुआ है, और वो कानून है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस। बट कादे साहब 184 के तहत तो मुकदमा चला गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त यही बात ख्वाजा हारिस कह रहे थे जो आप कर रहे हैं, और फिर ये वाली बात को एंटरटेन नहीं किया था। खुद PMLN ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाने पे हमें कोई इतराज नहीं है। तो फिर अब भी क्या ये बात रेलेवेंट है? देखें, ख्वाजा हारिस जो है एक बहुत अच्छे वकील हैं और उन्होंने जरूर ये बात की होगी, लेकिन ख्वाजा हारिस ये बात जो है जरा दबाव के नीचे करते हैं। वो जजेस का बहुत दबाव उनको लेना पड़ रहा है, बहुत सारे वकला को लेना पड़ रहा है, क्योंकि उनके एक से ज़्यादा केस होते हैं और वो आर्गूमेंट्स जो हैं वो पूरी तरह से खुल के आर्गूमेंट्स नहीं करते। मैं समझता हूँ कि जब कानून की बात आ जाए तो वकील जब आर्ग्यू करता है तो उसको कानून को और आइन को फायक रखना है और जजेस को बताना है कि स्पेसिफिकली ये कवानीन है, ये आइन की शिकें हैं। और जिस तरह आपने 184(3) कहा, तो 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है बड़ी लिमिटेड है, और 184(3) जो है वो अगर आप देखें तो वो ताबे है क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175 के, और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ओथ अगर आप मिला के पढ़ें तो क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175 साफ तौर पे ये कहती है कि किसी भी अदालत को बशमूल सुप्रीम कोर्ट के कोई भी इख्तियार हासिल नहीं होगा जो कि उसको कानून या आइन ने तफवीज़ ना किया हो। इसी तरह से उनके ओथ में भी लिखा हुआ कि वो कानून और आइन को प्रोटेक्ट करेंगे। चीफ जस्टिस साहब यहाँ तो ये कह दें कि वो जो कानून है कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस वो आइन के खिलाफ है, तो फिर तो वो फोरम जो है वो फिर भी पार्लियामेंट तय करेगी, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं तय करेगी। तो ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट जो कह दे वो कानून है, बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट कानून के ताबे है, कानून सुप्रीम कोर्ट के ताबे नहीं है। तो इससे ज्यादा मैं इस पे और क्या कहूँ। और आप देखिएगा, खुद आप नेक्स्ट हियरिंग पे देखिएगा, यही चीफ जस्टिस साहब जो है अपनी इस बात से हट जाएंगे और वो कभी भी नहीं कहेंगे कि ये ट्रायल कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए। मैं आपको आज बता रहा हूं, वो कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जस्टिस साकिब निसार मैं जानता हूं वो कानून काफी अच्छी तरह से समझते हैं और फरते जज्बात में वो बहुत सारी बातें कर जाते हैं, लेकिन जब फैसला लिखने की बारी आती है तो इस तरह की चीजें वो नहीं लिखते फैसलों में। राना साहब, आपको कैसा लगा ये रिमार्क्स देखकर, और केस के हवाले से कितने मुतमईन हैं नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा? देखिए, मैं बेसिकली मैं वकील तो नहीं हूँ और मेरा इकोनॉमिस्ट हूँ या मैं इंजीनियर हूँ। ये बात पहले दिन से थी कि अंडर सेक्शन 184 ये केस नहीं सुनना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कानून वो है जो हम कहेंगे। ठीक है, वो कह सकते हैं, हमें तनकीद का भी इख्तियार नहीं है, लेकिन मैं एक पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जो बात कहूँगा, आज पाकिस्तान के अवाम बड़े सख्त इज़्तिराब का शिकार है। आसिया बीबी का केस था, उसको नीचे की अदालत ने फांसी दे दी, ऊपर की अदालत ने छोड़ दिया। यहाँ नीचे की अदालत ने मियाँ नवाज शरीफ को रिलीफ दिया, उनकी सदा मुअत्तल कर दी। ऊपर की अदालत जो है वो कहती है कि ये गलत हुआ। अब हमें दोनों अदालतों का एहतराम करना है। एक आम आदमी ने हाई कोर्ट का भी एहतराम करना है, एक आम आदमी ने सुप्रीम कोर्ट का भी एहतराम करना है। तो हम कहाँ खड़े हैं? मैं समझता हूं कि अब ये बड़ा रेलेवेंट सवाल आपने उठाया अफजल खान साहब। ये मैंने ये हाईलाइट किया अभी तक। क्वेश्चन आई विल कम टू यू कादी साहब अबाउट दिस, बट व्हाट डू यू थिंक सदाकत अब्बासी साहब, एज पाकिस्तानी पॉलिटिकल एफिलिएशन छोड़ दीजिए, लेकिन लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, इनमें कितनी कंफ्यूजन नजर आती है इस वक्त? देखिए, एक आपकी ट्रायल कोर्ट होती है, उसका फैसला होता है, उस फैसले में कोई खामी होती है तो उससे एक हायर कोर्ट होती है, हाई कोर्ट,
اور ہائی کورٹ اس کو اپنی ججمنٹ سے دیکھتی ہے. لیکن ہائی کورٹ سے گئے ہوئے ججز جاتے ہیں سپریم کورٹ پہ. نیچرلی سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ سب سے سپیریئر ہوتی ہے, اسی لیے اس کو سپریم کورٹ کہتے ہیں, اور اس کا فیصلہ نیچے والی عدالتوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے, چاہے وہ آسیہ کے کیس میں ہو, چاہے وہ نواز شریف صاحب کے کیس میں ہو. تو جس طرح میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی آسیہ بی بی کے کیس کے فیصلے پہ کوئی اگر اس پہ کوئی غل غپاڑا مچائے وہ بھی غلط ہے, اور جو اس سے پہلے سپریم کورٹ نے جو کیسز, کیونکہ وہ آخری ہوتا ہے, اس کے بعد ریویو بھی ہے, ریویو کو دیکھ لیں. اگر ریویو کے بعد کوئی کہے کہ جو نیچے والی مجھے فیصلہ عدالت کا فیصلہ قبول ہے, تو وہ نہ آئینی ہے, نہ قانونی ہے, نہ سیاسی ہے, نہ وہ ایک عام شہری ہے, ایک یعنی باشعور شہری بھی نہیں ہے. عدالتی نظام میں اس کا بھی ایکسپرٹ نہیں ہوں, جیسے رانا صاحب نے کہا میں بھی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن عدالتی نظام یا کوئی بھی نظام, اپیلیٹ کورٹ جو ہوتی ہے, ایپیکس کورٹ ہوتی ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نیچے اگر کہیں پہ بھی آئین اور قانون کا پوری طرح وزن پہ خیال نہیں رکھا گیا تو وہ کسی انوسنٹ کو جو کسی کنوکٹ کو وہ انوسنٹ اور وائس ورسا وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں, بیکاز وہ سارے اس پروسیس سے گزر کے گئے ہوتے. تو میری نظر میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد تو صرف اللہ کی عدالت ہی ہے, اور دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور اس کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. چاہے کوئی کہے کہ مجھے کیوں نکالا, یا چاہے کوئی کہے کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم ججز کو خدا نہ خاصا کو ریاکٹ کرتے ہیں, یہ ساری باتیں چاہے وہ نواز شریف کے فالوور ہیں, چاہے وہ آسیہ کے فالوور ہیں, ان کو جو آسیہ کے اوپوننٹ ہیں ان کو یہ کوئی حق نہیں ہے بات کرنے کا. جی رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میرا اپنا اندازہ ہے کہ 80 سے 90% جو ہائی کورٹ سے فیصلے ہوتے ہیں ان کے جو لوگ وہاں سے فیصلے جن کے ہوتے ہیں ان میں سختی نہیں ہوتی کہ وہ سپریم کورٹ جا سکیں, تو وہ وہاں سے صبر شکر کے ساتھ اپنا فیصلہ کرواتے ہیں اور ان کو سزا ہوتی ہے یا جزا ہوتی ہے. تو اگر یہ اس کا مطلب ہے سارے فیصلے سپریم کورٹ میں آنا شروع ہو جائیں تو وہ تبدیل ہو جائیں گے. ان کی ایک 50% فیصلے جو اگر وہ افورڈ کر سکیں بڑے وکلاء کو, تو اس کا مطلب ہے ان کا جو الٹیمیٹ انصاف ہے وہ تو ان کو نہیں ملا. ایک جملہ میں بولوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو کیس میں جان نہیں ہے اور اس کو پورا انصاف ملا ہے, انصاف کرنے کے لیے لوگ اپنی زمینیں بیچ دیتے ہیں, لیکن لوگ اپنے آپ کو مجرم ڈکلیئر نہیں کرانا چاہتے. اس لیے اگر وہ لوگ کنونس ہوتے ہیں کہ اس کے کیس میں جان نہیں ہے تو رک جاتے ہیں. لیکن یہ اس لیول تک آنا کیوں پڑے عرفان قادری صاحب؟ یہ تھوڑا انیوژول نہیں ہے کہ ایک عدالت سزا دے, دوسری کبھی کبھار تو ہو سکتا ہے, لیکن اگر ایسا پریکٹس بار بار نظر آئے تو از دس الارمنگ؟ آپ کو پتا ہے اس کا سب سے بہتر ہم نے. میں آپ کا سوال سن نہیں سکا, ذرا ریپیٹ کیجئے گا آپ. کہ ایک کورٹ سزا دے دے, مجرم ڈکلیئر کر دے, دوسری آپ کو چھوڑ دے, کہے کہ آپ کا قصور نہیں ہے, یہ اس طرح سے یہ نارمل ہے جو پاکستان کے قانون میں ہم دیکھتے ہیں؟ نہیں, یہ تو بالکل ہوتا ہے اس جوڈیشل ہائرارکی میں کہ جو بھی سپیریئر کورٹ ہے اس کا ڈیسیژن جو ہے وہ فائنل ہوتا ہے, اور جو بھی ہائیسٹ کورٹ ہے اگر اس نے ایک فیصلہ دے دیا ہے تو پھر وہ سب کو ماننا پڑتا ہے. لیکن اگر وہ ہائیسٹ کورٹ کا فیصلہ آئین سے اور قانون سے مطابقت نہیں رکھتا تو پھر اس کو ماننا ضروری نہیں ہے, اور اس کو ماننا بھی نہیں چاہیے. اور ابھی جو آپ نے کچھ الفاظ بتائے چیف جسٹس صاحب کے, جہاں پہ کہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ قانون جو ہے ہم وضع کریں گے, قانون وہ ہے جو ہم کہیں گے, بالکل میں اس بات سے اگری نہیں کرتا, کیونکہ میں بہت چند چیزوں میں ان کا فین بھی ہوں, لیکن میں اس چیز سے بالکل ڈس ایگری کروں گا, کیونکہ قانون وہ ہے جو پارلیمنٹ وضع کرے گی, قانون وہ ہے جو آئین وضع کرے گا, قانون وہ نہیں ہے جو ججز وضع کریں گے. ججز تو اس کو فالو کریں گے, اس کو پروٹیکٹ کریں گے, اس کو آبزرو کریں گے, ان کی ڈیوٹی ہے قانون کے تابع رہیں, وہ قانون سے اوپر نہیں ہو سکتے. تو یہ اس قسم کی بات میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو نہیں کرنی چاہیے. عرفان صاحب میں ایک سوال کر سکتا ہوں آپ؟ جی ضرور. ایک سوال کر سکتا ہوں آپ؟ جی کیجئے. میں پوچھتا, آپ نے جیسے کہا کہ اگر وہ ان کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ ان کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہے؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جو سپریم یا جو سب سے ٹاپ کی جوڈیشری ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ کون سا کام, کون سا ایکٹ قانون کے مطابق ہے اور کون سا نہیں ہے, بیکاز قانون کی تشریح انہوں نے کرنی ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی اس کو ذرا آپ مجھے بتا دیں, بیکاز میں یہ بڑا اچھا سوال, یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی. پارلیمنٹ اگر سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہے
وہ قانون سازی کے ساتھ ایک جنبش قانون کے ساتھ اس کو ختم کر دے گی اور کہے گی کہ یہ فیصلہ غلط ہے. لیکن اگر پارلیمنٹ آپس میں لڑتی رہے اور سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدالتیں اس قسم کے فیصلے کریں جو کہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہیں, تو اس صورت میں پھر بھی ایک کلیش ہوگا لیجس پروڈنس کا اور جورس پروڈنس کا. اور لیجس پروڈنس اگر خاموش رہے گی اور جورس پروڈنس جو ہے اس وقت وہ حاوی آ جائے گی, تو پھر عوام جو ہے وہ بھی شور مچانا شروع کر دیں گے. تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. ایک جمہوریت میں ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے عدالتوں میں اور پارلیمنٹ میں, اور وہ ہم آہنگی جو ہے پچھلے 8-10 سال سے مجھے نظر نہیں آ رہی. Right, we will take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. ہم نے لیگل ایسپیکٹ پر بات کی. رانا صاحب, ایک اس کا سیاسی بھی پہلو ہے. بہرحال خدشہ موجود ہے کہ دوبارہ بھی جیل جا سکتے ہیں مریم صاحبہ, نواز شریف صاحب بالکل رہائی بھی ہو سکتی ہے, لیکن پولیٹیکلی اب آگے ان کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے خاموشی ہے دونوں کی طرف سے. دیکھیں, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جیسے ابھی اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کہا کہ فیصلہ جو ہے وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ضروری نہیں کہ ویسا ہی ہو. میں تو امید رکھتا ہوں کہ جب کہ ایک شخص نے جس نے پاکستان کی اتنی زیادہ خدمت کی ہے, اس کو اٹامک پاور بنایا, اس کی معیشت پہ کام کیا, اس کے لیے سب کچھ کیا, تو بڑی فلمزی گراؤنڈز کے اوپر کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہیں دی, ان کو نااہل کر دیا گیا, تو جسٹس جو ہے وہ اٹ شوڈ سیم ٹو بی ڈن. اگر آپ پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں تو عوام میں فیصلوں سے اضطراب نہیں آنا چاہیے. آپ کو کیا حاصل کرنا ہے, اگر آپ کسی کا اگزامپل بنانا چاہتے ہیں ضرور بنائیں. تو میں اس کا پولیٹیکل ری ایکشن جو ہے اس کے بارے میں تو میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا کہ فیصلہ جیسے آئے گا اس کے مطابق ہی ہوگا. لیکن ہمیں اس فیصلے کے ان سزاؤں کے ملنے کے بعد 1,30,00,000 لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, اور جو پارٹی سلیکٹ ہوئی ہے, جو انسٹال ہوئی ہے, ان کے ہمارے سے 35-36 لاکھ ووٹ زیادہ ہیں. اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ آدھے سے زیادہ اپنے ووٹ اپنی کارکردگی کی وجہ سے لوز کر چکے ہیں. وہ آج ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کرپشن کا. میں آپ کو آج کا واقعہ بتاتا ہوں, آج کل کا واقعہ بتاتا ہوں. ان لوگوں نے ایک میگا کرپشن کی ہے جس میں یہ یوریا مافیا کے ساتھ, سٹاکسٹ کے ساتھ مل گئے ہیں, اور مارکیٹ سے یوریا غائب ہو گیا ہے, اور 100-150 روپیہ بوری جو ہے یوریا کی قیمت بڑھ گئی ہے, اور نہ زمیندار کو یوریا مل رہا ہے, اور آپ کی اگلی فصل بھی خراب ہو جائے گی. اور یہ لوگ ان کے بندے جو ہے مل کے, اور جو امپورٹ کرنا تھا اس کو اتنا لیٹ امپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کے آنے سے زمیندار کو اس وقت ضرورت نہیں ہوگی. تو ہم اپوزیشن میں ہیں, ہم بر وقت ان کی کرپشن کی نشاندہی کرتے رہیں گے. یہ پرانی باتیں کرتے ہیں اور بغیر ثبوت کے کرتے ہیں, جہاں سے ہماری ایک ماحول خراب ہو رہا ہے. آج مجھے یہ بتائیں کہ یوریا کے اوپر کیا سکینڈل ہے پاکستان کے اندر. اوکے, لیٹ ہم آنسر. عباس صاحب, اس کے علاوہ اگر کروائیاں کرنی ہیں تو آپ کروائیاں کر دیں. روزانہ پارلیمنٹ میں آ کے چور کہنا, پارلیمنٹ میں چور کی بات نہیں ہے. ایک طرف دیکھیں, آپ ایک ایف آئی کو ایکٹیو کیا, خان صاحب نے کہا میں نے ایکٹیو کیا, میں آپ کو سمجھاتا ہوں بات کیا ہے. ایک یہ بیانیہ دے رہے ہیں کہ عمران خان جا کے باہر سے بھیک مانگ رہے ہیں. ہم اس بیانیے کا جواب دے رہے ہیں کہ عمران خان اس لیے باہر جا کے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری صاحب پیسے لوٹ کے کھا گئے. ہم جو آج بتا دیں کہ آج آپ کیمرہ لے کے باہر جا کے پوچھیں, رانا صاحب پلیز اپنی بات آپ مجھے بولنے دیں, آپ اپنا کیمرہ جا کے باہر پوچھیں, ان سے پوچھیں عمران خان, نواز شریف اور زرداری کرپٹ کون ہے, پاکستان کو کس نے لوٹا ہے. آج عمران خان کو حکومت میں آئے 2 مہینے ہو گئے. آپ ایک ایشو آپ سنیں نا, 3 ہمارے پیچھے حکمران رہے, ایک مشرف رہے اور ایک زرداری اور نواز شریف رہے. آپ چاروں حکومتیں دیکھ لیں, یہ ایک دوسرے کو چور کہتے رہے. جس کی بھی حکومت آئی اس نے کہا پچھلا چور ہے, اور ان دونوں کی باتیں سچی ہیں. انہوں نے جب ان کو چور کہا وہ بھی ٹھیک تھا, انہوں نے ان کو کہا وہ بھی ٹھیک تھا. ہوا کیا, اب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں, سنیں بالکل, تو آج کی بات ہوا کیا, یہ دونوں ملے ہوئے تھے, اس لیے انہوں نے کوئی کچھ ہاتھ نہیں ڈالا. آج لیٹس اسیوم ہم بھی ان کی طرح اگر ثابت ہوتے ہیں تو کل ہماری باری بھی آ جائے گی. رونے والی کون سی بات ہے.
مجھے بتائیں نا کیا ملک میں مارشل لا ہے؟ انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا، خلائی مخلوق نے کہہ دیا، پیچھے بندے ہوئے ہاتھ ہیں، پیچھے ڈوریاں. بھائی ملک میں وہ عدالتیں ہیں جن کو آپ نے آزاد کرایا اور ہم نے آزاد کرایا. ملک میں وہ نیب ہے جس کا قانون آپ نے بنایا اور اس کو چیئرمین کو آپ نے لگایا. جب آپ کو کسی بھی پاکستان میں کرپٹ بندے کو ہاتھ لگایا گیا تو وہ چیخنا شروع ہو گیا. دھمکیاں لگاتے ہیں. ان میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ایکشن لینا پوائنٹ ہی آپ ایکشن لیں. عمران خان نے کہا تھا پہلے ایکشن بھی ہو رہا ہے. لے جاؤں گا مجھے بتائیں ایک سیکنڈ ایک مجھے جواز کیا 60 دنوں کی حکومت پہ قرضے لینے کا آج بلاول کا کیا بیان تھا کہ ان کی فورن پالیسی کیا ہے؟ قرضے مانگنا. بھائی جان پوچھے اپنے والد صاحب کو کہ کیوں لوگوں کے جیبوں سے پیسے اور لوگوں کے اکاؤنٹوں سے پیسے نکل رہے ہیں. رانا صاحب یہ بات تو صحیح ہے, ہم نیریٹو کا جواب دے رہے ہیں. 70 ڈیز میں obviously پرانا بیگیج ہے تو جا کے پیسے مانگنے پڑے. یہ آپ کا تو اکانومی فوٹے ہے. جب ہمیں وہ یہ الزام دیتے ہیں ہم ان کے جواب اگر یہ کہیں کہ نواز شریف نے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, وہ کرپشن تھی اور وہ کرپٹ تھا, یہ کرپشن میں سزا ہوئی, تو ہم اس کے اوپر جواب نہیں دیں گے. لیکن اگر کوئی چیز کا فیصلہ نہیں ہوا, کسی عدالت نے نہیں کہا, تو پھر ان کا حق نہیں ہے کہ ہمیں کرپٹ کہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر ہم ان کی جب بات کرتے ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے, ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو اگر کوئی چیز ثابت ہو گئی ہے ہمارے اوپر, اگر کوئی چیز پروسیس میں ہے, یہاں تو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور سپریم کورٹ میں وہ فیصلہ ٹرن ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو جب تک ایک فائنل فیصلہ نہیں ہوتا, اس وقت تک جب ہمیں یہ کرپٹ کہیں گے تو ہم ان کی امورالٹی کی بات کریں گے, وہ جو حقائق ہیں ان کے وہ بتائیں گے, تو پھر لڑائی تو ہوگی. یہ لڑائی جان بوجھ کے کرنا چاہتے ہیں, یہ لڑائی جان بوجھ کے کرنا چاہتے ہیں. آپ میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. یہ لڑائی اس لیے کرنا چاہتے ہیں, یہ ہنگامہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی نااہلی کے اوپر بات نہ ہو. میں نے آج ان کی کرپشن کی بات کیا یوریا کے اوپر, میں اور ثبوت بھی لے کے آؤں گا. اب ان کی نااہلی ہے, ضرور کریں, بہت اچھی بات ہے. we will talk about it in the coming days. میں کافی سب کی بات کرنا چاہیے تھی لیکن وقت ختم ہو گیا, جلدی سے بول دیں. کیا یہ علیم خان صاحب کو کرپٹ نہیں کہتے؟ کیا یہ ہمیں باتوں میں جہانگیر نہیں, میں کیا کہتا ہوں, ہم جواب میں کہتے ہیں ان کو کیا نواز شریف کی اپنی عدالت سے ہم سزا کروائیں؟ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سزا دی ہے نواز شریف کو, جھوٹا اور بے ایمان قرار دیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں مجھے کیوں نکالا, میں نہیں مانتا. تو نواز شریف اپنی عدالت میں جاتے ہیں, امریکہ کی عدالت نے کہا ہے اس میں کس قسم کی باتیں کریں, وہ امریکہ کی عدالت سے زانی ہے, تو اس کو پاکستان میں پلیز I have to wrap this up. نہیں sir, please you have to be very careful with the word use. بہت سے رہنا صاحب, آپ ہی اگر آگے پیچھے غور کریں, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, اس طرح کے میں نہیں بات کرنا چاہ رہا کیونکہ آپ نہیں کرنی چاہیے. I strongly condemn that. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا اپنے گھروں کا خیال رکھیے گا پلیز. جو بھی بات کریں ایسی